ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں لاہور میں، جہاں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پنجاب کی صوبائی حکومت کی 2 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، اور یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ ایک 35-40 منٹ کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں وہ سینکڑوں اقدامات کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے 2 سالوں میں پنجاب حکومت نے سر انجام دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سینکڑوں اقدامات میں سے 100% میں سے کوئی 15% کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کو بتائیں کہ کس احسن طریقے سے اور کس بہتر طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق عوام کی بہتری کے لیے اور صوبے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے تمام تر سازشوں کے باوجود مختلف قسم کے مافیاز کی سازشیں، اپوزیشن کی سازشیں، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی سازشیں اور انڈیجینیس ایکسیجینیس سازشوں کے باوجود 2 سال بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیے اور بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام دیا۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جو انہوں نے اپنی 2 سال کی پرفارمنس کے حوالے سے آج سے 3-4 دن پہلے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا 2-2.5 گھنٹے کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے، میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ اگر یہی انٹرویو باؤ جی نے دیا ہوتا جو لندن میں اس وقت، تو انہوں نے کم از کم 25 دفعہ جو ہے وہ ناک صاف کرنا تھا، 50 دفعہ ماتھے سے پسینہ صاف کرنا تھا، اور پرچیوں کا ایک پورا ٹرک ان کے پاس موجود ہوتا، تو تب جا کے وہ 2-2.5 گھنٹے کی لندن والے باؤ جی کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کمپلیٹ ہونی تھی۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پورے اعتماد کے ساتھ، پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ جو اپنی وفاقی حکومت کی پوری پرفارمنس تھی ان کو پیش کیا۔ ہماری جو پرفارمنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اور سردار عثمان بزدار صاحب کی 2 چیزیں اس پہ سب سے امپورٹنٹ ہیں، جس کا کریڈٹ ہولی سولی پنجاب حکومت، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کو بھرپور طریقے سے جاتا ہے۔ اور میں اپنی اس پریس کانفرنس، یہ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوگی اور میرے تمام ٹی وی چینلز سے گزارش ہے کہ اس کو برائے مہربانی کمپلیٹ کٹ کیجیے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 2 سال سے جس شخصیت کے حوالے سے اور جس وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے، اس کی قیادت پہ کیا کیا کام جو ہے وہ ہوا ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ کووڈ-19 کے اندر جنوری کے دوسرے ہفتے سے لے کے آج تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا پورے استحکام کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنی پوری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے کر، اپنے تمام کولیگز کو ساتھ لے کر، اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر، اور جتنی ہماری افسران بالا ہیں اور افسران ہیں اور جتنی آپ کی بیوروکریسی ہے اور ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے لے کے تمام ڈپارٹمنٹس کے جتنے ہمارے افسران ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی اپنے ساتھ لے کر بڑے اچھے طریقے سے کووڈ-19 کا مقابلہ کیا، جس کا اعتراف پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اپنی جناب ہیئرنگ کے درمیان اپنے کمنٹس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آج سے 1 مہینہ پہلے پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا، اور باقی حکومتوں کو ایڈوائز دی کہ وہ پنجاب حکومت کے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خلاف جو اقدامات ہیں ان سے کچھ سیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو 60% پاکستان ہے اس کے اندر فرام ڈے فرسٹ سے کہ فیبروری کے اینڈ میں پہلا پیشنٹ آیا تھا پاکستان میں، لیکن جنوری کے مڈ میں پنجاب کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول جناب آپریشن روم بن چکا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، اور اس وقت سے لے کے اب تک بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، ریجنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، عالمی اداروں نے اس کو اپریشیٹ کیا، میگزینز اور اخبارات جو عالمی ہیں اور ریجنل ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا۔ پہلا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں جو سردار عثمان بزدار صاحب کے سینے پہ سجتا ہے
وہ کووڈ-19 کے خلاف فرنٹ فٹ پہ آ کے بھرپور طریقے سے اس جنگ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن کر اور NCOC جو ایک ملکی ادارہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ جناب اس کا ایک پارٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ادا کیا۔ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں 73 سالوں میں جنوبی پنجاب کی عوام ہر وقت جو ہے وہ تخت لاہور کا جو ہے وہ رونا روتی تھی۔ اس کے سیاستدان، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے دانشور، اس کے شاعر، اس کے ادیب، اس کے وہاں سے تعلق رکھنے والے صحافی، جرنلسٹ، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہر وقت تخت پنجاب کا رونا اور کہتے تھے کہ جتنا بجٹ ہے پنجاب کا وہ سارے کا سارا وسطی پنجاب کے اندر یا جو تھوڑا بہتا بچتا تھا وہ شمالی پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جنوبی پنجاب کا ایک سپوت ہونے کے ناطے سے بھی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سے بھی اور جو الیکشن کمپین کے اندر تحریک انصاف نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب ہم موومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے، باوجود اس کے کہ جو ہمیں 25 جولائی 2018 کو مینڈیٹ ملا، نمبر گیمز جو ہے وہ ہمارے فیور میں نہیں تھیں، نہ صوبے کے اندر نہ مرکز کے اندر، اور پھر سینٹ کے اندر تو ہم اس وقت جناب منارٹی میں ہیں۔ اس کے باوجود دیر از اے ول دیر از اے وے کے مصداق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی اس وعدے کے حوالے سے، اس میں 100% پورا اترتے ہوئے سب سے پہلے تو جناب ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ طے کیا گیا کہ یہ بجٹ ہر حال میں ADP کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا وہ جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پچھلے 10 سال گزرے ہیں پچھلی حکومت کے جناب نااہل لیگ کے، اس کے اندر 17% 18% رکھا جاتا تھا، لیکن جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ٹوٹل 8% 9% 7% لگا ہے، باقی سارے کا سارا وسطی پنجاب میں یا شمالی پنجاب میں آ جاتا تھا۔ رول بنا دیا گیا کہ 35% بجٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لگے گا اور وہ ہم نے لگایا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا صرف ایک اعلان نہیں ہوتا کوئی نیا صوبہ، اس سے پہلے کی جناب آپ کی پری ریکویزٹس ہوتی ہیں، اس سے پہلے کی کچھ جناب ایڈمنسٹریٹو اور مینیجریل اور مانیٹری اور فزیکل آپ کی ریکوائرمنٹس اور ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے وہ سارے کے سارے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ وہاں پر اناؤنس کیا ہم نے، اور اللہ پاک کے کرم سے اس سیکٹریٹ پراپر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ لے رہا ہے۔ وہاں پر ہم نے پولیس کا اور آپ کے سول جناب سیکٹریٹ بنا کر وہاں پہ چیف سیکرٹری کا ایک نمائندہ، پولیس کا ایک نمائندہ جو 100% IG اور چیف سیکرٹری کے اختیارات رکھتا ہوا، اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا۔ اور پھر آج سے 10 دن پہلے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لیگل ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا گیا کہ 16 ڈپارٹمنٹ اور رول آف پروسیجرز جو پنجاب کے اور پنجاب حکومت کے، وہ ہم نے اس کے اندر ترامیم لائی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ذاتی دلچسپی سے، اور اب 16 ڈپارٹمنٹ پہلے مرحلے پہ وہاں پر ان کے سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ایز اے سیکٹری جناب وہاں پہ کام کریں گے، اور اگلے جو 16 کے تقریباً ہیں 17 ڈپارٹمنٹ وہ اگلے 3-4 مہینوں میں وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے اگلے کچھ ماہ کے اندر ہم پراپر طریقے سے بل وفاق کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کے تعاون کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے، اور پھر جتنا لیگل کوڈل ریکوائرمنٹس ہیں پنجاب ایک صوبہ بنانے کی وہ ہم انشاءاللہ اس کو میٹرلائز کریں گے۔ یہ دو تو سب سے بڑے کارنامے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے پہلے تو قانون سازی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ پنجاب کے اندر 2 سالوں میں 34 کیبنٹ میٹنگ ہو چکی ہے، اور کیبنٹ میٹنگ نشستاً گفتن برخاستن نہیں ہوتی، وہ آپ ماشاءاللہ سارے سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کم از کم 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال کی پوری تمام ڈپارٹمنٹس کا اپنا ایک پیپر ورک ہوتا ہے جس کے تحت پالیسیز آتے ہیں، رولز آتے ہیں، اور وہاں پر وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ پچھلی نام نہاد ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی جو 5 سال کی حکومت تھی، شاید میری جو انفارمیشن ہے 17 یا 18 آپ کی جناب کیبنٹ میٹنگز تھیں 5 سالوں میں،
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 2 سالوں میں 34 کیبنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں. ان کیبنٹ میٹنگز کے اندر ہم نے جو پالیسیز ہم نے بنائی، جو قوانین بنائے، پالیسیز کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی، اس میں آپ نے اس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جتنے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، اس ادارے کو اچھے طریقے سے چلانے کے حوالے سے مختلف کنسلٹیشنز ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں. بنیادی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو عوام اور ریاست اور معاشرے کی بہتری کے لیے کس طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اصل آبجیکٹو وہ ہوتا ہے، اس پہ کئی ہفتوں کی پریکٹس ہوتی ہے، کئی مہینوں کی اس کے اندر عرق ریزی ہوتی ہے. تو جناب پنجاب کے اندر پہلے 2 سالوں میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی جو میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم 2010 کی جو آپ کی 18ویں ترمیم تھی، اس کے بعد جو چیزیں ریکوائرڈ تھی، بدقسمتی سے 10 سالوں میں اس کے اوپر نہ 8 سال آپ کے ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر کوئی توجہ دی. ہم نے جناب پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی 2020 منظور ہوئی، کمانڈ ایریا موڈیفکیشن پالیسی 2020 منظور ہوئی، فارسٹ پالیسی 2019 منظور ہوئی، پنجاب اسپیشل ایجوکیشن پالیسی 2019 منظور ہوئی، لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن پالیسی 2019 منظور ہوئی، اور آپ کی نیو پالیسی اسسمنٹ فریم ورک 2019 منظور ہوئی، پنجاب ٹورزم پالیسی 2019 منظور ہوئی، پنجاب زرعی پالیسی 2019 منظور ہوئی، پنجاب لیبر پالیسی 2018 منظور ہوئی، پنجاب واٹر پالیسی 2018 منظور ہوئی، پنجاب انڈسٹریل پالیسی 2018 منظور ہوئی، اور 3 پالیسیز کے مسودے جو ہے وہ تقریباً اینڈ پہ ہیں اور اگلی کیبنٹ میٹنگ میں ہوں گے. پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی اور ٹرانسجینڈر پرسن ویلفیئر پالیسی اور پنجاب لائف سٹاک پالیسی، یہ اگلے کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہوں گی. اور جو قانون سازی کے حوالے سے کنٹریکٹس اینڈ MOUs سائن ہوئے 93، لیگل اوپینینز جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو ایسے طریقے سے چلانے کے حوالے سے 80، رولز جو ہے وہ اپروو ہوئے 272، لیگل اوپینین آن رولز کے اوپر جناب آپ کی ہوئی 358، اور رولز اینڈ نوٹیفیکیشن پبلش ان آفیشیل گزٹس 333، اور بل جو پاس ہوئے 58 بل جو ہے وہ اسمبلی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 10 سالوں میں بھی جو ہے وہ آپ کی نااہل لیگ کہ جس کے نمائندے کل بیٹھ کے جو ہے وہ پانی سے پکوڑے تل رہے تھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مفرور جناب اور مجرم قائد کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے بھی اپنے 10 سالوں کے اندر اتنی قانون سازی نہیں کی ہوگی جو سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 58 بل اور 28 جو ہے وہ آرڈیننس وہ پاس ہوئے. اب میں آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہے وہ میگا پروجیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. میگا پروجیکٹس کے حوالے سے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ریور راوی فرنٹ سٹی، اس کا قیام میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بڑا جناب دعوے کیے نااہل لیگ کے نمائندوں نے بھی اور ان کی قیادتوں نے بھی کہ یہ ہمارے دور کا تھا. جناب بالکل آپ کے دور کا تھا. آپ نے سوچنے کے بعد آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ نے انگور کھٹے ہیں کہ مزداق جناب آپ پیچھے ہٹ گئے، اور کیونکہ اس میں آپ کچھ کمیشن کھانے کے چکروں میں تھے، کمیشن بھی آپ کو اچھے طریقے سے نہیں مل پایا، تو آپ نے وہ پروجیکٹ ہی ٹھپ دیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کی ذاتی دلچسپی اور سردار عثمان بزدار صاحب کی اس کے اوپر بہترین پرفارمنس کی بنیاد پر اس کے جو ابتدائی جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھیں اس کی اتھارٹی بنا دی گئی، اس کے چیئرمین بنا دیا گیا، اس کے ممبران بنا دیے گئے، اور یہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ اربوں روپے کی مالیت کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا وہ پروجیکٹ ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملے گا، پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اکانومی کو بوسٹ ملے گا. سب سے پہلا جناب یہ میگا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے قیام سے تعمیراتی شعبے کے 13 بڑے منصوبے 140 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیے جا رہے ہیں. پھر لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ شامل ہے، اس میں 11 ارب کی مالیت کا. راولپنڈی میں نجی شعبے کے اشتراک سے رنگ روڈ کا منصوبہ کا آغاز ہو چکا ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام جناب وہ زور و شور سے جاری ہے. جلال پور کینال جناب یہ 117 کلومیٹر طویل کینال پر 50 ارب کی لاگت جناب اس کے اوپر کام شروع ہے.
گریٹر تھل کینال منصوبے کا آغاز تقریباً 4 لاکھ ایکڑ اراضی سے جو ہے وہ سیراب ہوگی۔ خانکی براج جناب پروجیکٹ ہے، اس کے منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے، اور لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج پروجیکٹ، آپ وہ دیکھتے تھے نا وہ جناب انڈیانا جونز کی ٹوپی، لانگ بوٹ، ہاتھ میں جناب امبریلا، سامنے کیمرے، اور جناب صاحب بہادر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور جناب واسا کا فلاں جناب عہدیدار معطل ہو رہا ہے، اور جناب کنویں پہ وہی لٹکا رہتا تھا جانور، جناب نوست والا کام ادھر کا ادھر ہی رہتا تھا، اور ہر دفعہ لاہور کے بیچارے شہری عذاب کا شکار ہوتے تھے، لیکن ظالم اعلیٰ کی جناب واہ واہ ہو جاتی تھی انڈیانا جونز کی ٹوپی سے جناب، لیکن حل نہیں نکالنا تھا جس لاہور سے مینڈیٹ لے کر آئے تھے سردار عثمان بزدار صاحب نے۔ BCO یہ جناب یہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج کے جناب ہم انشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر شروع کر رہے ہیں، اس پہ پہلا جناب آپ کا لاہور کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے، تاکہ جو پانی بڑے شہروں کے اندر کنسٹرکشن اس طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں، لیگل ان لیگل، اور کچھ سطح زمین اس انداز سے ہوتی ہے کہ بارش کی صورت میں پانی ہر حال میں جمع ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا حل نکالنے کے لیے یہ کنسیپٹ اور یہ تصور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت بزدار حکومت نے دیا، اور ہم نے پہلا جناب یہ کمپلیٹ کیا، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ یہ تو جناب کچھ میگا پروجیکٹس تھے۔ پھر صنعتی اور معاشی استحکام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے کیا۔ پنجاب میں پچھلے 70 سالوں میں 3 اسپیشل اکنامک زون پہ کام ہوا ہے صرف، جبکہ پچھلے 2 سالوں میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے 13 اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے۔ ان 13 میں سے 7 اسپیشل اکنامک زون، جن میں وہاڑی، بھلوال اور رحیم یار خان کی انڈسٹریل اسٹیٹ شامل ہیں، کی منظوری وفاق کی جانب سے حاصل کی جا چکی ہے۔ گوجرانوالہ اور وزیر آباد کی انڈسٹریل اسٹیٹس مکمل کی جا چکی ہیں۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں 250 ارب کی سرمایہ کاری لائے گا، اور 1536 ایکڑ پر محیط اس منصوبے میں 563 صنعتی یونٹس لگائے جائیں گے، اور 5 لاکھ افراد کو نوکری ملے گی۔ اس پہ بھی نااہل لیگ اور نکمی لیگ نے بڑا کہا جناب یہ ہمارے دور کا ہے۔ حقیقت یہ تھی شروع کیا، لیکن انہوں نے زمین کی ہیرا پھیری میں جناب ظالم اعلیٰ صاحب نے کوئی ان کو منظور پاپڑ والا نہیں ملا، وہاں پہ کوئی مشتاق چینی نہیں ملا، کوئی نثار گل اور کوئی مسرور احمد وہاں پہ اچھا سا نہیں ملا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھپ دو جناب وہ پروجیکٹ، انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا۔ لیکن یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اس کے اوپر جناب اپنے کام کا پراپر، میاں اسلم صاحب وزیر صنعت و تجارت، ان کی بھی متحرک قیادت کے اندر جناب یہ سارے کام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا صنعتی اور معاشی، یہ میاں اسلم صاحب کا بھی جو ہے نا اس کے اندر کریڈٹ ہے ایز اے منسٹر۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد پہ کام جاری ہے، 3217 ایکڑ پر محیط یہ اکنامک زون، جس میں ملک میں 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور ایک امریکن کمپنی اس میں بایو میڈیکل آلات کا پاکستان کا پہلا مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے گی، اور یہ اکنامک زون 3 لاکھ ڈائریکٹ اور 10 لاکھ انڈائریکٹ جاب جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا کرے گا۔ اسپیشل اکنامک زون میں قائم ہونے والے صنعتی یونٹس کو پنجاب حکومت ٹیکس پہ 10 سال کے لیے چھوٹ دے گی، اور یونٹ لگانے کی مشینری کی پہلی امپورٹ پر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں لگائے گی۔ یہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے طے کیا۔ ان 2 بڑے اکنامک زون کے علاوہ اب جنوبی پنجاب کو بھی انڈسٹریل گروتھ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہاں سے لوگ آتے تھے، صدر بھی آتے تھے، گورنر بھی آتے تھے، وزیر اعلیٰ بھی آتے تھے، اپنی جیبیں بھرتے تھے، اپنی موج میلہ کرتے تھے، اور ہر وقت تخت لاہور کا رونا بھی روتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اتو کیا کہتے ہیں وچو کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ، کہ مزداق جناب یہ جتنے کل جن کا ایک سپوت جو ہے وہ بیٹھ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں پریس کانفرنس بھی کر رہا تھا، جن کے والد محترم صدر بھی رہے، کر کچھ نہیں سکے، کیا کچھ نہیں، کخ توڑ کے دو نہیں کیا، لیکن اب جب کام کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب تو اس پہ تنقید جو ہے وہ ان کو کرنے کی بڑی سوچتی ہے۔ تو جناب پنجاب کی ان 2 بڑے اکنامک زون کا جنوبی پنجاب میں بہاولپور میں اکنامک زون لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی 9 انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے 10,000 ایکڑ سے زائد اراضی کے اوپر یہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے 12 ارب روپے کی خطیر رقم نوجوانوں کو 25,000 سے 50 لاکھ روپے تک قرضہ فراہم کرنے کے لیے مختص کی ہے۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تحت 170 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے۔
पंजाब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सी पैक से पैदा होने वाली नौकरियों के पेश नज़र सूबे में रसूल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर, मीर चाकर खान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी डीजी खान ये ऑपरेशनल की जा चुकी है, जबकि अटक में भी जो है वो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा रही है। हुनरमंद नौजवानों में 500 मिलियन रुपए के कर्जाजात की फराहमी मुकम्मल हो चुकी है ताकि ये नौजवान खुद को दूसरों के रोज़गार के लिए मौके पैदा कर सकें। टेबटा की कैपेसिटी और इस्तादाद कार बढ़ाई गई। पहले ये अदारा सालाना 1 लाख नौजवानों को ट्रेन करता था, अब ये अल्लाह पाक के करम से 1500 मिलियन लागत से ये अदारा 2 लाख नौजवानों को और नित नए किस्म के कुछ इसमें प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, जिसको उन्होंने कोर्सेज 55 नए कोर्सेज जो 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक सनती और माशी तरक्की की जो से मुतलका है उनको हमने पूरा किया और अब ये 2 लाख नौजवानों को ट्रेन कर रहा है। ये जितने काम हैं ये मियाँ असलम इकबाल साहब वज़ीर सनत व तजारत उनकी क़यादत में और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में जनाब ये पंजाब हुकूमत ने किया है। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं एक दफ़ा फिर बीच में बता दूँ, ये मैं सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये मैं अशरफ गनी साहब अफ़गानिस्तान के सदर की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये मैं बांग्लादेश की हसीना वाजिद साहिबा की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ना मैं किसी मोदी सरकार की इंडिया की, ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की, जिनको 2 साल से जो है वो तख्ते मश्क पे जो है वो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने सिर्फ अपने वेस्टर्न मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी चोरी, हमारी डकैती, हमारी नौसरबाजी, हमारी अकरबा परवरी, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग, हमारी लूटमार, जिसके ऊपर एहतसाबी अदारे भरपूर तरीके से काम करते हुए एंड रिजल्ट तक पहुँच चुके हैं, एंड रिजल्ट तक। अब इनके शिकंजे जो है इनके गलों में फंसने हैं, उससे बचने के लिए वो सारा दिन पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत की चाय की प्याली में तूफान लाने के लिए बुज़दार साहब को ये शो करते थे जनाब कि ये काम नहीं कर रहे। हकीकत ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत के अंदर ये सारे काम 2 सालों में। अब आ गया सेहत का शोबा। पंजाब में सेहत के शोबों में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने जदीद तर्ज के हस्पताल पहले 2 सालों के अंदर 12 नए स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल जनाब कायम किए जा रहे हैं। 12 जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों में रहने वालों को भी जनाब सुनी गई। डीजी खान में दिल के अमराज के हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया। 4 अरब की लागत से बनने वाला ये अस्पताल जनूबी पंजाब के साथ बलोचिस्तान की आवाम को भी फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा जनाब वज़ीर पंजाब ने अपने दौर के आगाज़ में ही मुल्तान में निश्तर 2 हस्पताल के मंसूबे की संग बुनियाद रखा, जिसपे 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल तेज़ी से काम जारी है। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के संग बुनियाद भी इसी साल रखा गया। 2 साल में मुकम्मल होने वाली इस 10 मंजिला बिल्डिंग पर 4 अरब लागत आएगी। 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल को 3 अरब की लागत से जदीद मशीनरी से लेस किया जाएगा और यहाँ इलाज के साथ रिसर्च को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारी वज़ीर सेहत, जिन्होंने कोविड-19 के अंदर फ्रंट फुट पे आके इस पूरी जंग में अपना किरदार अदा किया। इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब की एक टीम मेंबर होने के नाते से ये उनकी क़यादत में और लाहौर के अंदर पिछले 20 सालों में एक हस्पताल भी नया नहीं बनाया गया। जिस लाहौर के वोटों से आज रही सही इज्जत और कोई इनकी बाकी है ना कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली पंजाब में, इस नाहल लीग की, इस आले शरीफ की, उनको उन्होंने आज तक नया हस्पताल कोई नहीं दिया था। ये उस्मान बुज़दार साहब की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत है कि जिन्होंने लाहौर के अंदर भी जो है वो नए हस्पतालों की जो है वो तामीर का आगाज़ किया। पूरे पंजाब में मसावी तरक्की के हसूल को मद्देनज़र रखते हुए राजनपुर, मियांवाली, बहावलपुर, लिया और गुजरात में भी 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हस्पताल और नर्सिस कॉलेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। जिना अस्पताल लाहौर में मेडिकल टावर का क़याम, चिकवाल में 500 बिस्तरों के नए DHQ अस्पताल का क़याम, रहीम यार खान में 500 बिस्तरों का अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट रावलपिंडी, जिसका सारा पैसा कमीशन खाने के लिए रावलपिंडी के जनाब मेट्रो प्रोजेक्ट में इन्होंने लगा दिया। वो पिछले 6 साल से बल्कि उससे भी ज़्यादा से बिल्कुल खुडे लाइन लगा हुआ था, उसको जनाब बिल्कुल फंक्शनल कर दिया गया है। डीजी खान के टीचिंग अस्पताल में गायनी और इमरजेंसी वार्ड की तामीर, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज जैसे मंसूबे पंजाब को सेहत के शूबे में दीगर सूबों के लिए मिसाल बना देंगे। नौजवान नस्ल को नशे की आदत से बचाने के लिए, उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल रिहेबिलिटेशन सेंटर का क़याम किया गया। THQ और DHQ अस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम जनाब जारी है और ज़िला बहावलपुर के THQ अस्पताल हासिलपुर को 40 से बढ़ाकर 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। पंजाब के 36 अजला, सबसे बड़ा कारनामा, ये आज मैं ओपनली बरमला कहूँगा, नाम नहाद खादमे आला, जो हबीब जालिब का शेर पढ़ पढ़ के हबीब जालिब साहब की रूह को भी जो है ना वो तड़पाया करते थे और पाकिस्तान की आवाम के सीनों पे मूंग दला करते थे। मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, जुल्म के निज़ाम को। और जुल्म का निज़ाम ये था कि KPK के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ज़ाती विजन के मुताबिक जब हमने 2013 में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड शुरू किया, उसके देखा देखी साहब बहादुर शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर एक ये ड्रामा शुरू किया, लेकिन टोटल 10 से 12 अजला के अंदर इन्होंने 2.5 लाख पौने 3 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जनाब शुरू हुआ। 4-5 अजला के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को कार्ड दे दिए, लेकिन प्रीमियम अदा नहीं किया इंश्योरेंस कंपनियों का। वो बेचारे गरीब जाते थे सरकारी या गैर सरकारी निजी अस्पतालों में, तो आगे से शर्मिंदा होकर जो वापस आना पड़ता था। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और खसूसन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, मैं उन तमाम TV चैनल के अपने मुअज़्ज़ज़ तज्ज़िया निगार एंकर्स दोस्तों को मुखातिब करके जनाब मुझे बताएं, 53 लाख ख़ानदानों को पंजाब के अंदर सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में 53 लाख ख़ानदानों को 7.25 लाख रुपए की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है। कोई कारनामा नहीं है ये। आप क्या समझते हैं कि ये सबसे बड़ा कारनामा है? आज गरीब शहरी, आज लोअर मिडिल क्लास शहरी इज्जत और शान के साथ जाता है और पूरे खानदान का है कार्ड जना, और ये 7.25 लाख अगर पूरा हो जाता है तो उसके अंदर मजीद उसका जना शामिल हो सकता है जना पैसा। आज निजी अस्पतालों के अंदर इज्जत और शान के साथ ये 53 लाख खानदान अपना इलाज करवाते हैं। ये सबसे बड़ा कारनामा इमरान खान साहब, सरदार उस्मान बुज़दार साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का। फिर उसके बाद बाकी भी जो आपके तकरीबन 72 लाख खानदान टारगेट है, और अगले इस साल के एंड तक इंशाल्लाह 72 लाख खानदानों को ये कार्ड मिल जाएगा। पंजाब में TB से पाक करने के लिए 6 TB लैब्स कायम की जा चुकी हैं। पंजाब के THQ और DHQ अस्पतालों में TB टेस्ट के लिए जदीद तर्ज की 150 मशीनों की तनसीब हो चुकी है। पंजाब में एड्स के खात्मे के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग का अमल, जेलों में कैदियों और ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी की स्क्रीनिंग का भी एक रूटीन अमल वो जनाब स्टार्ट हो चुका है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के स्कूलों में हेल्थ रूम्स का क़याम, दही इलाकों के 42,000 स्कूलों में सेहत से मुतल्लिक, हेल्थ से मुतल्लिक सेशंस हो चुके हैं। सूबे में 62 करोड़ की मालियत से, ये भी सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, 62 करोड़ की लागत से 8 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स इंतहाई कलील मुद्दत में कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ते हुए उस्मान बुज़दार साहब फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं। मीडिया में तनकीद हो रही है, अपोजिशन जनाब सारा दिन कहती है आ रहे हैं जा रहे हैं, बुज़दार साहब उतर रहे हैं, फलाह हो रहा है, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब सर नीचे दे के नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बास के मज़दाक खिदमत कर रहे हैं। और उन्होंने 3 महीने के कलील अरसे के अंदर कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए ये 8 लैब्स, इसमें सेक्रेटरी हेल्थ, चाहे वो स्पेशलाइज हो जनाब नबील अवान साहब, कैप्टन उस्मान साहब, इन सारों को मैं समझता हूँ कि काबिल सब तहसीन है कि उन्होंने हुकूमत का एक मेंबर होने के नाते से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक राइट लेफ्ट हैंड होने के नाते से भी भरपूर किरदार अदा किया। फिर जनाब 30,000 से ज़ायद कैपेसिटी के क्वारंटाइन और 8 फील्ड अस्पताल हंगामी बुनियादों पर बनाए गए। फिर जनाब कोरोना टेस्ट की सलाहियत 190 थी पंजाब के अंदर, जिसको बढ़ाकर 8,000 पे लेके गए। 25,000 डॉक्टर नर्सेस की भर्ती हुई है। ये भी छोटा काम नहीं है 2 सालों में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ना इस पे
میں سمجھتا ہوں کہ شاباش کے مستحق ہیں، اور سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کے پہلے 2 سالوں میں ہسپتالوں میں مریضوں کی رش کے پیش نظر 9000 سے زائد بستروں کا اضافہ کیا گیا جو پہلے سے موجود ہسپتال ہیں، اور پھر جناب PKLI اور ڈائلسس یونٹ 2 کی تکمیل، اور سال 2019 کے آخر میں اس کا افتتاح کیا گیا، اور اس یونٹ پہ 36 ڈائلسس مشینیں جو ہے وہ تنصیب کی گئیں۔ یہ آپ کا صحت کے حوالے سے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی موٹی موٹی چیزیں۔ اب میں آؤں گا تعلیم کے حوالے سے، اور اپنی بات کو جو ہے نا تقریباً اختتام کے قریب ہے۔ تعلیمی انقلاب ننکانہ صاحب، DG خان، چکوال، راولپنڈی، لیا، بھکر، میاں والی اور مری میں 8 نئی یونیورسٹیوں کے قیام کے ساتھ دیگر انسٹیٹیوٹ اور 43 کالجوں کی قیام کا جناب جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز اور انفراسٹرکچر کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 6 نئی یونیورسٹیاں، 3 پبلک 3 پرائیویٹ کے قیام کے لیے ایکٹس کی منظوری ہو چکی ہے۔ صوبے میں 3 نئی ٹیکنیکل یونیورسٹیز کا آغاز اور 50 کالجز کے اندر BS کا اعلیٰ درجے کی جناب ایجوکیشن بیچلر لیول پہ اس کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب اور آپ کے راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی جناب یہ ساری سرپرستی کے اندر صوبے میں پہلی دفعہ اسکول ایجوکیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پراپر جامع پالیسی بنائی گئی ہے۔ پھر جناب پنجاب کے 16 اضلاع میں 400 سرکاری اسپتالوں میں لائبریریوں کی تعمیر کی گئی۔ سرکاری اسکولوں میں 2000 کمپیوٹر اور سائنس لیبز کی تعمیر اور بحالی کا منصوبہ جاری ہے۔ سیلاب اور زلزلوں کا شکار ہونے والے اسکولوں کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر و بحالی اور قدرتی آفات کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن کا آج تک ذمہ داری کسی نے پوری نہیں کی، لیکن اس کے اوپر پراپر طریقے سے اسکولوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے ڈاکٹر مراد راز صاحب کی قیادت پہ کام ہو رہا ہے۔ پرائمری اسکولوں سے منسلک 2000 ہائی اسکولوں میں بین الاقوامی سطح کی تعلیمات کی سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی تنصیب شروع ہو چکی ہے۔ اسکول کنسٹرکشن پروگرام کے ذریعے سے 12 اضلاع کے 1415 اسکولوں میں اضافی کمروں کا تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ 3 ارب روپے سے کتابوں کی مفت فراہمی اور سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے 4 ارب اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اسکولوں کے لیے 18 ارب روپے مختص کر کے معیاری تعلیم پہنچانے کی جناب کوشش ہو رہی ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے 500 ملین روپے مختص کر کے تعلیمی نظام کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پھر پنجاب کے 11 اضلاع میں 110 ماڈل اسکولوں کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ لاہور کی آبادی کے پیش نظر 100 پرائمری اسکولوں کے قیام کے اوپر بھی جناب پرائمری اسکولوں کے قیام اس پہ کام ہو رہا ہے۔ پنجاب کے دور دراز اضلاع میں 11,000 اسکولوں میں شمسی توانائی کے ذریعے سے جناب بجلی فراہمی، راجن پور، چولستان، DG خان شامل۔ پھر پنجاب کے 22 اضلاع میں انصاف آفٹرنون کلاسز کا اجرا، ڈاکٹر مراد راز کا کارنامہ۔ 700 سے زائد اسکولوں میں متعارف کروائے جانے کے پروگرام ہے، جس پر جناب آپ کے 52% سے زائد لڑکیاں جناب اس میں ایڈ ہو رہی ہیں۔ پھر تعلیم گھر آن لائن لرننگ TV کے اجرا کہ جناب کووڈ-19 میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے بعد بھی گھر بیٹھ کے بچوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ مل سکے۔ پھر ٹیچر ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ بھی میگا پروجیکٹ اور میگا کاموں میں سے ایک کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کا اور ڈاکٹر مراد راز کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے پرائمری اسکول کے جناب پرائمری ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں۔ اربوں روپے کا کرپشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوتی تھی ڈیلی بیسس کے اوپر اسکول کے ٹیچرز اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے۔ اس میں میل فیمیل کی عزت، روزگار، ان کا پیسہ، ہر چیز کی رسوائی ہوتی تھی۔ پنجاب حکومت نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اور پھر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ ڈاکٹر مراد راز نے ای گورننس کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے ایک بہترین سی ایک ایپ بنا دی ہے۔ اب کسی ٹیچر کو کسی MNA MPA وزیر مشیر سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری سیکشن افسر کلرک کی محنت نہیں کرنی پڑتی اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے اس کا تبادلہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں کرپشن وغیرہ کا بھی خاتمہ ہوا اور پنجاب کے 36 اضلاع میں 1227 ایلیمنٹری اسکولوں کو ہائی اسکولوں میں اپ گریڈ کیا گیا 2 سالوں میں۔ کہتے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب نے کچھ نہیں کیا، جن میں 1 لاکھ بچے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں
اور حکومت کو 16 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. یہ جو جتنا کام کیا ہے 1227 ایلیمنٹری اسکولوں کو ہائی اسکولوں میں ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر ڈاکٹر براد راج صاحب نے, سردار عثمان بزدار صاحب نے, پنجاب حکومت نے. پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ای گورننس. یہ مینول طریقے سے یہاں پہ کام ہوتے رہے. کیوں کہ مینول طریقے سے کاموں میں نثار گل فائدہ مند رہتا ہے, منظور پاپڑ فروش بھی فائدہ مند رہتا ہے, مشتاق چینی بھی فائدہ مند رہتا ہے. جناب ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں لوکل باڈیز کے تحت ایک ایپ کا اجرا کیا گیا. گھر میں بیٹھ کے بچے کی پیدائش کا اندراج, فیملی ممبر کی وفات کا اندراج, شادی اور طلاق کا اندراج جناب آپ کرا سکتے ہیں اور یونین کونسل کی سرٹیفائڈ کاپی حاصل کر سکتے ہیں. پنجاب میں موٹر رجسٹریشن کے لیے یونیورسل نمبر کا اجرا بہترین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تحت, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حافظ ممتاز گجر صاحب کا جناب جو ہمارے منسٹر ہیں, یہ ان کا آتے ساری انہوں نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایک اچھا کارنامہ سے انجام دیا تھا. وزیر اعظم صاحب کے ویژن کے مطابق ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کنسٹرکشن کے شعبے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ ون ونڈو آپریشن کے ایک خاص ٹائم پیریڈ طے کیا گیا ہے, 3 دن سے لے کے 1 مہینہ. 4 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اس میں آپ کے نقشہ ہے, نقشے کی منظوری ہے, اور جگہ کی تبدیلی, آپ کی نجی رہائشی اسکیموں کی منظوری, یہ ساری کی ساری جناب پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم نے ون ونڈو آپریشن کر دیا. پولیس خدمت مرکز گلوبل پورٹل یہ جناب بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹریفک کے چلان اس کو جناب ای گورننس کے تحت لے کر آئے. پھر وزیر اعلیٰ ای روزگار پروگرام کے تحت پنجاب کے 26 اضلاع میں 32 سینٹرز جو ہے وہ فعال کیے گئے, 32 سینٹرز. یہ ساری کی ساری ای گورننس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے پنجاب پولیس, جس کے حوالے سے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور یہ آخری میرے 3-4 منٹ ہیں. ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب کے آنے کے بعد خصوصاً اور سے پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے پنجاب پولیس کو احسن انداز سے چلانے کی جو کوشش کی گئی, اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت 12-13 ایسے ان کے کام ہیں آپ کے منشیات فروشوں کے خلاف باقاعدہ انٹیلیجنس رپورٹس مرتب کر کے تقریباً 434 کے قریب جناب یہاں پر جسے کہتے ہیں آپریشنز کیے گئے, اور ان کو جناب منشیات فروشوں کی زندگی کو ارجیحن کیا گیا. پنجاب کے اندر جتنے جوئے کے دھندے تھے 336 کے قریب جو ہے وہ ٹاپ کلاس کے جو پنجاب کے اندر جوئے کے دھندے تھے, پنجاب پولیس نے جناب ان کو بند کروایا. پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, قبضہ مافیا کے چنگل سے جناب 460 پراپرٹیز واگزار کروائیں. معاشرے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے 12,000 ریڈز جو پنجاب پولیس نے اسپیشل, جس پہ کوئی کسی قسم کی ایم این اے, ایم پی اے, سینٹر, وزیر, مشیر کی کسی سفارش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ جناب کی گئیں. ہوائی فائرنگ ایک ہمارے معاشرے کا انتہائی نیگیٹو فینومینا تھا. میں بھی ایک بہت پرانا سیاسی کارکن ہوں, ہم بھی دیکھتے تھے شادیوں پہ, خوشیوں پہ, جناب آپ کی مہندیوں پہ, بچہ پیدا ہونے پہ اس پنجاب کے اندر ایک جناب ٹریڈیشن تھی, کوئی اس کو نہیں روک سکا. میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور خصوصاً ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب آئی جی پنجاب, انہوں نے ایسی خوبصورت طریقے سے پولیس کو جناب سوشل میڈیا کو یوز کر کے, نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ اپنی ہوائی فائرنگ کی کرے. جو کرتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے, وہ گرفتار ہوتا ہے, اور اس کو اتنا کنڈیم کیا گیا کہ اب اللہ پاک کے کرم سے یہ پریکٹس بہت کم ہوئی ہے. پنجاب میں پہلی دفعہ موبائل پولیس خدمت مرکز, پولیس کی موبائل جناب آپ کی وین کہ جو تقریباً 13 لاکھ سے زائد کیسز ہیں, 13 لاکھ سے زائد کیسز اس پہ درج ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں, اور 7 لاکھ سے زائد پہ جو ہے وہ کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں. تھانوں میں تشدد اور مار پیٹ اور پولیس کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اس کو روکنے کے لیے محرر کو جناب کیمروں کے سامنے لگا کے, آپ کے ایس ایچ او کے کمرے میں کیمرہ لگا کے, اور آپ کے حوالات کے اندر کیمرہ لگا کے اس کو سینٹرلائز کیا گیا ہے پنجاب لیول پہ کہ کوئی مس بیہیو نہ کرے کسی عام شہری کے ساتھ, کسی عزت دار شہری کے ساتھ. پھر پنجاب کے اندرونی نظام, پولیس کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انسپیکشن اور ڈسپلن برانچ کا قیام لایا گیا ہے پہلی دفعہ ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب کی قیادت میں, اور کسی پولیس کے افسر کو اور اہلکار کو
اجازت نہیں کہ وہ کرپشن اور مس بیہیو جو ہے وہ عوام کے ساتھ کرے گا تو وہ پرسکون رہ سکے گا۔ پھر اس کے بعد لاہور کے 2 داخلی مقامات کے اوپر جناب ای پوسٹ، وہ اس کا ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا تو پورے پنجاب کے اندر جناب اس کو لے کر جائیں گے۔ اور آخری 2 چیزیں، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے، پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر لوگوں کے لیے ایک ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے پنجاب میں 2 سیاحی مرکز، ایک آپ کا کرتارپور، دوسرا مری، وہاں پہ اسپیشل پولیس فورس، سیاحتی پولیس فورس، اس کا کنسیپٹ دیا اور تقریباً 147 کے قریب پولیس ملازمین اور افسران کو اسپیشلی اس فورس کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا۔ اور آخری بات، پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے تعاون سے پکار 15 کے جو ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایک آن لائن فیسلٹی ہے، وہ پہلے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ انڈیویجولی اپنا کام کر رہی تھی، اس کو آٹومیٹ کیا گیا اور سینٹرلائز کیا گیا پنجاب لیول پہ، اور پورا اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ پورے پنجاب میں ڈیلی بیسس پہ کسی عام شہری نے کوئی ہیلپ مانگی پولیس سے، کسی پولیس اسٹیشن سے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کی کال کو، پھر اس کے اوپر نوٹس لیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، کہ اس کو ایڈریس کیا گیا، اس کو مٹیریلائز کیا گیا، اس کی خواہش کو، اس کی ضرورت کو، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ یہ وہ اقدامات موٹے موٹے 100 میں سے 15 ہیں جو میں نے رکھے ہیں، جو اشرف غنی صاحب کے نہیں ہیں، حسینہ واجد صاحبہ کے نہیں ہیں، مراد علی شاہ صاحب کے نہیں ہیں، یا کسی جناب نریندر مودی صاحب کے نہیں ہیں، اس سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے ہیں، جس کو صبح سے لے کے رات تک نجومی نما جناب سیاستدان اور نجومی نما کچھ اینکر وہ لگے رہتے ہیں کہ جناب آج جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، پرسوں جا رہے ہیں، ترسوں جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ولی سردار عثمان بزدار صاحب وہ سر نیچے دے کے جو ہے وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں عوام کی۔ یہ میں نے موٹی موٹی رکھی۔ اور آخری بات کر جاؤں، میرے بعد اگلا 1 مہینہ انشاءاللہ ہر منسٹر، ہم نے طے کیا ہے آج سی ایم صاحب کے ساتھ، ہر منسٹر اپنی منسٹری کی انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کرے گا، عوام کے سامنے ساری ڈیٹیل لائے گا، اور انشاءاللہ پھر شام کو ٹاک شوز کے اندر بھی ہوں گے۔ اب سوال یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد پروگرامات ایسے صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد ایسے منصوبے بتائے جو کہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کے دور کے اندر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے کہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے چینی، آٹا، دالیں، جو بنیادی عام آدمی کا ایشوز تھا، ان میں سے آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ نیب کو کس حد تک عثمان بزدار مطمئن کر پائے ہیں، کیونکہ ابھی پچھلے تو ان کی جوابات جمع ہوئے ہیں، نئے جو لاہور کا داخلی دروازہ بن رہا ہے اور ایسٹ بیونڈ مینس کے حوالے سے مزید ان کے اوپر انکوائریاں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا، آٹے کے حوالے سے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے علیم خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، سینئر منسٹر ہیں ہمارے، اور بڑی زبردست بات کی انہوں نے، علیم خان صاحب نے۔ پنجاب کے اندر اس وقت 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 860 روپے میں مل رہا ہے، سندھ کے اندر وہ 1200 کا مل رہا ہے، اور کے پی کے اندر جو ہے نا وہ 1400 کا مل رہا ہے۔ پنجاب کے اندر 860 روپے کا مل رہا ہے۔ اس کے اوپر میں پیرا بھی دوں گا، میرے سینئر منسٹر علیم خان صاحب بھی دیں گے، اور یہ ان کی قیادت کے اندر۔ اور آپ نے کہا نا آٹے کے حوالے سے، ایک چیز میں اس پہ نہیں بیان کر سکا، بڑی لمبی چیزیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پنجاب کی 30 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آٹے کی پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ سب سے زیادہ طے کیا گیا، ٹارگٹ پنجاب حکومت نے 30 سالوں میں سب سے زیادہ، اور اس کو اویل کرنے کا، اچیو کرنے کا جو ریشو ہے 91%، وہ بھی علیم خان صاحب کی قیادت میں، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ متحرک قیادت میں ایز اے وزیر خوراک، اور سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں 30 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% ٹارگٹ اچیو کیا گیا گندم کی پریکیورمنٹ کا۔ اور پچھلے سال بھی تمام صوبوں کی نسبت سب سے زیادہ گندم کی پریکیورمنٹ کا جناب ٹارگٹ اچیو ہوا تھا، اور وہ جناب آپ کے مراد علی شاہ صاحب اور وہ پیپلز پارٹی جو 13 سال شروع ہو چکے ہیں ان کے حکومت کے، مراد علی شاہ صاحب کا 5واں سال شروع ہو چکا ہے، اس سے پہلے وزیر خزانہ، کئی دفعہ وزیر۔ پچھلا سال سندھ کی گندم کی پریکیورمنٹ 0 تھی، 0 یہ ہے ان کی پرفارمنس۔ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلے سال میں بھی نمبر 1، اور دوسرے سال میں تو ہم نے جسے کہتے ہیں نا کھڑکی توڑ قسم کی جناب پرفارمنس جناب 91%، اور اس میں علیم خان صاحب کا ایک بنیادی اپنا ساتھ اس کا کردار تھا۔ جی نیب والے سوال بڑی تفصیلی آپ نے بات کر دی ہے۔ پنجاب میں گزشتہ 2 سال کے دوران، اسپیشلی کووڈ کے دوران،
پنجاب میں جو آپ کی اپنی رپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کی بے روزگار لوگوں کی تعداد 20 لاکھ کی ہے کووڈ کے دوران، یہ صوبہ لگ بھگ پنجاب گورنمنٹ کی اپنی رپورٹس کے مطابق تقریباً لگ بھگ 700 ارب روپیہ اس صوبے کو ڈیفالٹ آیا ہے، 700 ارب روپے کا کووڈ کے دوران۔ آپ کے 3 منسٹر سمیع اللہ فوڈ اسکینڈل پہ گئے، چینی کے اسکینڈل میں پنجاب کیبنٹ خود انوالو ہوئی، چینی کا ہاشم جواب وقت نے سبسڈی کی منظوری دی۔ سی ایم پنجاب 2 کیسز میں اس وقت نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اشیاء خودروش کی قیمتیں اور مہنگائی، اس وقت پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جناب ہم اس وقت پراپرلی کام نہیں کر سکتے۔ 3 چیف سیکرٹری، 3 آئی جی آپ نے 2 سالوں میں تبدیل کیے، نہ پولیس کلچر چینج ہوا، نہ بیوروکریسی آپ کی اس طرح سننے کو تیار ہے جس طرح سننا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں عام آدمی کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے کوشچن پوچھا بیوروکریسی کا اور باقی لو افسر شاہی کا، یہ آپ کے پہلے 2 مہینے کا کوشچن ہے، ہماری حکومت کے پہلے 2 مہینے۔ اب اللہ پاک کا کرم ہے، میں ذاتی طور پہ چلو دبانگ ملنگ یا دنیا سے دل تنگ ہوں گا، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بھی اس وقت بڑے دبنگ اور بڑے پاورفل چیف منسٹر کے طور پہ پچھلے کم از کم پونے 2 سال سے خصوصاً جناب اپنا کام کر رہے ہیں، اور 100% ایز اے چیف ایگزیکٹو جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اختیارات لیگل ہیں اس کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور کسی کو، اور دیکھیں افسران بھی اور بیوروکریسی بھی پاکستان کا ریاست کا ایک حصہ ہے اور انتہائی امپورٹنٹ اور رسپیکٹیبل حصہ ہے، انہوں نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا 1-2 مہینے جو ہے نا تھوڑی سی 40 سال سے جو ہے نا وہ قربت تھی جو ہے نا یہاں پہ جو اقتدار تھے لوگوں سے کچھ پرابلم ہوئی، لیکن اب اللہ پاک کرم ایک چیز نہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے پوچھا نا کہ گندم کا اور چینی کا اسکینڈل کابینہ انوالو تھی، نہیں جناب، کویسچن آپ کا جو ہے نا تھوڑی سی تصحیح کر دوں۔ پریکٹس چلی آ رہی تھی پچھلے 7 سال سے، اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو میثاق جمہوریت، جس کو آپ میثاق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا، وہ والا سسٹم، اس کے تحت جناب وہ سبسڈیز چلی آ رہی تھی، وہ پریکٹس لیگل ایک بنی ہوئی تھی، ڈیسیژن بھی جناب اس کو درآمد کرنے کا اور برآمد کرنے کا موجود تھا، اور اس کے اوپر سبسڈی بھی تھی۔ ہم نے 20 ارب جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے صرف سلیمان شہباز کو خوش کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر ڈیسیژن لیتے ہوئے پوری بیوروکریسی کو اور تمام جناب آپ کی بیوروکریٹیکل جو آپ کے ایٹیکیٹس ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اپنے لیڈر کے خاندان کو خوش کرنے کے لیے، اس کی شوگر ملوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 20 ارب کی سبسڈی 1 سال کے اندر دی۔ ہم تو 3 ارب کا جو فیصلہ کیا اسی پریکٹس کے تحت ایک لیگل وہ فیصلہ تھا، اور اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس کا عالم یہ تھا کہ جب دیکھا گیا کہ آپ کی شوگر ملیں پراپر طریقے سے اس سبسڈی کو اور برآمد کے جناب معاملات کو امپلیمنٹ اور میٹیریلائز نہیں کر رہی تو اس کو روک لیا گیا، اور وہ 2.5 ارب تک رہی، 2.5 ارب تک۔ اور وہ بھی فیصلہ سبسڈی کا اس صورت میں ہوا کہ جب آپ کے اقتصادی رابطہ کونسل نے جنہیں برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سبسڈی کا کیوں ہوا؟ دسمبر 2018 کے اندر گنے کے جو کاشتکار تھے وہ سارے کے سارے ٹھوکر نیاز بیگ پہ جو ہے وہ جلوس کی صورت میں دھرنا دے کے بیٹھے تھے کہ ہمارا گنا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارا اربوں روپے کی مالیت کا گنا ضائع ہو رہا ہے، ہمارا خاندان اجڑ جائیں گے، ہمارا روزگار اجڑ جائے گا، ہم معاشی طور پہ تباہ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ شوگر مل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب پہلے سے سٹاک موجود ہے، ہم آپ سے گنا کیوں خریدیں؟ تو پھر اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی کابینہ اور پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ شوگر مل کی جو مالکان ہیں اور شوگر ملیں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو سبسڈی دی جائے کہ وہ برآمد بھی کریں اور سبسڈی بھی ان کو دیں، تاکہ ان کے پاس سٹاک نیا ان لوگوں کا کہ جو دھرنا دے کے کاشتکار بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے گنا خریدیں۔ اور پھر گنے کی قیمت کے حوالے سے کل بڑی توپیں چلائی، پانی میں پکوڑے تلے جناب آپ کے 2-3 ترجمانوں نے، اوپر سے ڈنڈا تھا جانا وہ نااہل شریف کا بھی اور باقی ان کی جو بیگم صفدر روان صاحب ہے ان کا بھی، وہ کہتے ہیں جناب گنے کا ریٹ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 10 سالوں میں جتنا گنے کے کاشتکاروں کا استحصال نواز شریف نے کیا، شہباز شریف نے کیا، حمدہ شہباز نے کیا، سلمان شہباز نے کیا اور اسحاق ڈار نے کیا، اتنا کسی نے پاکستان کیا دنیا کی ہسٹری میں گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ ظلم، جبر، استبداد اور استحصال وہ کسی نے نہیں کیا۔ 180 روپیہ ریٹ اناؤنس کرتے تھے اور 130 روپے دیتے تھے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 5 روپے کا اگر فرق ہوتا تھا نا، 5 روپے کا فرق، یہ پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں،
گنے کے کاشتکار سے خریداری میں 5 روپے کے فرق سے اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے شوگر ملوں کے مالکان کو، اربوں روپے کا، یہ 50 روپے کا۔ اچھا پھر وہ پنجابی دا محاورہ ہے اتھوں بھی تے پلتھوں بھی، ایک یہ استحصال، دوسرا ان کی پیمنٹس نہیں دیتے تھے۔ آج بھی آل شریف کے اور اس شریف خاندان کی شوگر ملوں کے اربوں کھربوں روپے کاشتکاروں کے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں۔ تو جناب ہم نے یہ سارا جو کچھ کیا تھا وہ ایک لیگل جو ایک ان کی پریکٹس چلی آ رہی تھی اس کے تحت کیا تھا۔ جی دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہاں پہ جتنے پروجیکٹس دکھائے ہیں یا تو ان کا سنگ میعاد رکھا گیا ہے یا وہ قائم کیے جا رہے ہیں، کوئی ایک ہاسپٹل کوئی ایک یونیورسٹی یا میگا پروجیکٹ ایسا ہے جو 2 سالوں میں پنجاب حکومت نے مکمل کر لیا؟ سر بات یہ ہے کہ جتنے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے نہیں 2 سال میں نہیں ہوتے، پہلے تو آپ کو قوانین کچھ بنانے پڑتے ہیں، آپ نے یونیورسٹیز بنانی ہو، یونیورسٹی جو ہے نا وہ فیصلہ کر کے اگلے دن یونیورسٹی نہیں بنتی، اس کے لیے پراپر ایک قوانین ہوتے ہیں وہ پاس کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی جناب کچھ ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا کچھ چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے انفراسٹرکچر کا قیام سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ تمام کے تمام قوانین پاس ہو کے ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے، کچھ پہ جناب آپ کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، سارا کچھ کمپلیٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہسپتالوں کا بھی آپ نے کوشچن پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ، تو وزیر اعظم صاحب نے وعدہ جو کیا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 5000، اب میں وفاقی حکومت کے جناب ترجمان کے طور پہ تو نہیں کر رہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے کرنا ہے تو میں اس کے لیے بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں 13 سال کا عمران خان صاحب کا وزیر اعظم صاحب کا ساتھی ہوں برے وقتوں کا، اور اللہ پاک کا کرم ہے نبی پاک کے صدقے ان کی پیٹھ جو ہے وہ لگنے کا میں جناب ذمہ وار کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 5000 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں اور نوسر بازوں کی جو گٹھ جوڑ لیا ہوا 5000 ارب روپیہ وہ واپس کیا ان 2 سالوں میں، اور ہم نے پہلے 6 مہینے کے اندر 10 ارب ڈالر ہم دینے کے پابند تھے، پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ایک بڑی ہائی لیول کی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ڈسکلوز کی تھی ایک بات، جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو شاہد خان عباسی صاحب نے پاکستان کے ٹاپ 5 جو لیڈرشپ ہے اس میں سے ایک بندے کو یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا 2018 کے الیکشن میں کس پارٹی کی حکومت بنے گی، لیکن میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس پارٹی کی حکومت بنے گی وہ 3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گی۔ سٹنگ وزیر اعظم پاکستان کا، سٹنگ وزیر اعظم وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے سامنے ساری پکچر تھی کہ ان سارے نوسر بازوں کے جو نا گروہوں نے اس ملک کے ساتھ جو لوٹ مار کی تھی نا، انہیں پتہ تھا کہ اس ملک کی معیشت کے اندر، اس ملک کے جو نا اکانومی کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے اور کوئی نئی حکومت جو ہے نہیں چلا سکتی، لیکن اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہے، بائی برتھ کپتان ہے، اس نے حق ادا کیا۔ کیوں؟ اس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو وکٹری سٹینڈ میں کھڑا کرنے کے لیے ایک جذبہ، ایک حوصلہ اور ایک ولولہ اس نے رکھا، وہ کبھی بھی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ جی فاروقی صاحب آخری کوشچن۔ یہ ساری تفصیلات ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہاں جی سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ اور بھی یقین دلاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس میں آپ کے تعلق میں بلا شبہ ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ کا ایک سب سے بڑا رہا تھا انصاف کا ود ان گورنمنٹ، آپ کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کیا رہی؟ اس میں صرف ایک کیس میں پوچھوں گا کہ جو کرونا کے حوالے سے جو ایکسپو سینٹر میں ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ وہاں انتہائی مہنگا آپ نے وہ آئسولیشن سینٹر بنایا، کرونا سینٹر بنایا، اس کی انکوائری کہاں ہے؟ جاوید فاروقی صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر آپ صحافی ہیں، آپ کو نظر آ گیا تھا کہ اس کے 2 دن بعد اس کا ریبٹل آ گیا تھا۔ وہ جتنے فیکٹس اینڈ فگرز تھے سارے فیک تھے، سارے فیک تھے،
ہم نے بتا دیا تھا کہ ٹوٹل 2-2.5 کروڑ پہ میں ساری وہ بتایا گیا تھا 90 کروڑ. مجھے یاد ہے اس پہ ہمارے ایک انتہائی محترم سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنا کلپ بھی چلا دیا تھا, لیکن وہ بعد میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی پلاسٹک کا اور مرا ہوا, وہ ساری چیز سامنے آئی. وہ ٹوٹل 2-2.5 کروڑ کے اندر جو ہے وہ سارا ایکسپو سینٹر بنا تھا, وہ تو سارا کلیئر ہو گیا تھا جناب. باقی جو آپ نے پوچھا نا پہلا, وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر منسٹر جو ہے وہ اپنی منسٹری کی جو ہے انشاءاللہ پریس کانفرنس کرے گا اور اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. جی جناب. محسن صاحب اچھا چوہان صاحب, آپ گڑبڑ نہیں کرنی. ہاں نہیں, آپ بھی ہماری طرح مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن مڈل کلاس فیملیز کا جو بندہ ذہین ہوتا ہے اس کے ساتھ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے اسے خرید لیتی ہے. آپ کی جماعت میں شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے, کمیشن رپورٹ ہے, ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ اور ابھی تک 105 روپے چینی لاہور شہر میں فروخت ہو رہی ہے چوہان صاحب, اور علیم خان صاحب اور دیگر جو آپ کے منسٹر ہیں ان کی کارکردگی کدھر ہے؟ آپ سڑکوں پر ابھی کسی بھی کوٹر کے ساتھ آ جائیں, کسی بازار میں چلے جائیں, 100 یا 105 روپے سے چینی کم مل جائے میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. تو یہ بتائیں گڈ گورننس کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر جو ہے نا آج کل میتھمیٹکس میں بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, 100 میں سے 100 نمبر میتھمیٹکس میں بھی نہیں ملتے. میں نے اپنی ساری جو ہے نا ڈبل ایم ایس سی کی ہے اکنامکس کمپیوٹر سائنس میں جو ہے نا, میں نے 90 95 99 نمبر میں اسٹیٹسٹکس میں اور میتھمیٹکس میں لیتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, 100 نمبر نہیں ملتے. تو اب آپ یہ تو نہ کریں 100 کے 100 نمبر جو ہے نا ہم لے لیں گے نا. وہی ابھی چیزیں چل رہی ہیں جو 13 سال سے اقتدار میں لگاتار صوبہ چلا رہے ہیں, ان کے مقابلے میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی. باقی مافیاز ہیں, دیکھیں مافیاز ہیں, ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہماری نیت نیک ہے. ٹھیک ہے جی, غلطیاں ہم کریں گے. دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم گناہ بھی کریں گے, غلطیاں بھی کریں گے, جرائم نہیں کریں گے. جرائم ہوتا ہے کہ جب آپ انٹینشنلی, پرپزلی, ولنگلی آپ اپنی ذات اور اپنے خاندان کو, اقتدار کو استعمال کر کے سارے قوانین کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھوں بار توڑ کے جو ہے وہ ایک مسلسل کام کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وہ چیز نہیں ہوئی. آخری کویشچن یاد پوچھ لو. یار اب ہم نے میرے دکھتی رنگ جو ہے وہ چھیڑ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی. دیکھو بات یہ ہے, ایک تو کم از کم پاکستان کا میڈیا اس بات کو مان لے. مجھے سیاسی ولی تو مانو نا یار. آپ کو یاد ہے آپ سارے بیٹھے ہوتے تھے, میں کہتا تھا کہ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ایک وقت آئے گا یہ غزل گنگنائیں گے, جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر میں کہتا تھا یہ ایک اور غزل بھی ہے نا دہرائیں گے کہ میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اور یہ آپ دیکھ لینا اوپنلی تنقید کر رہے ہیں زرداری صاحب پہ بھی, نواز شریف صاحب پہ بھی, شہباز شریف صاحب سے بھی کہ یہ 2 نمبر ہیں, یہ جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, میں نے آپ کو 2018 کے الیکشن کے بعد 20 دفعہ یہ مشورہ دیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر آپ کو ریسٹ مل گیا ہے تو جناب سر پہ لیں ٹوپی, ہاتھ میں لیں تسبیح, مسلح بچھائیں. جتنے سیاسی گناہ کیے ہیں, جتنے انتظامی گناہ کیے ہیں, جتنی لوٹ مار کی ہے, جتنی اقربا پروری کی ہے, اس کی توبہ کریں. باقی ویلا آئے گا 2023 تو پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا جی, میدان سجے گا. ابھی فی الحال جناب آپ کے پلے کچھ نہیں آنا, رسوائی یا گھسائی, اس کے علاوہ آپ کی قسمت میں کچھ نہیں آئے گا. آخری بات پھر دوہرا دوں, پچھلے 2 مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں جو بڑی وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں, کہ یہ ہے غیر متحدہ اپوزیشن. یہ فیک ہو سکتی ہے, ایک اور نیک نہیں ہو سکتی. میں نے یہ بات کہی تھی, ثابت ہوگی کہ جناب یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. تو انشاءاللہ 2023 تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی, ہماری اور 22 کروڑ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.